اظہار ہے نا، بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو ہم سیکھیں گے پورا ڈیٹیل میں، اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہار کا مطلب ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ ظاہر کرنا ہے۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، حروف حلقی۔ حروف حلقی مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو گلے سے نکلنے والے، حلق سے نکلنے والے ہیں، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خوا، یہ 6 ہیں۔ تنوین یا نون ساکن، تنوین کا مطلب ہم کو پتہ رہنا چاہیے، تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم کیا کہیں گے؟ تنوین کہیں گے۔ اور نون ساکن یعنی نون پر جب جزم یا ساکن ہوتا ہے تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ہم کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے۔ ناک میں چھپائیں گے نہیں، گنہ نہیں کریں گے، بنا چھپائے ظاہر کر کے جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کو ہم اظہار کہتے ہیں۔ اب ہم مشق سیکھتے ہیں انشاءاللہ سے، بہت دھیان سے سنیں۔ طیرن ابابیل، یہاں پر دیکھیں ہم ایک کا ہجا آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں۔ تو یا زبر طی، یہاں پہ لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، یا لین ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ را 2 زبر رن، یہاں پہ تنوین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تنوین ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے۔ طیرن، حمزہ زبر حرکات ہے تو جلدی پڑھیں۔ با الف زبر با، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ الف مدہ ہے۔ ابا، طیرن ابا، با یا زیر بی، یہاں پر دیکھیے یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ابابی، لام زبر لام پر زبر کی حرکات ہے، اس کو جلدی پڑھیں۔ طیرن ابابیل، نار حامیۃ لمن خشی، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لمن ہے نا، میم نون زبر من ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن ہے، اس کے بعد اگلا حرف کیا ہے؟ خا ہے، تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو ظاہر کر کر پڑھیں گے۔ لمن، لمن خشی، من غیرہ، من، میم نون زیر من، نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف حلقی میں سے غین آ رہا ہے تو ہم یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ من غیرہ، یومئذ علیہا، یومئذ، دال 2 زیر ذن ہے، تنوین ہے، تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تو نون کی آواز کو ہم ظاہر کریں گے۔ یومئذ علیہا، منہ خطابا، میم نون زیر من ہے، نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف حلقی میں سے ہا ہے تو نون کو ظاہر کریں گے۔ منہ خطابا، من عین آنیۃ، من نون ساکن ہے، میم نون زیر من ہے نا، تو نون کو ظاہر کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد اگلا حرف ہمارا کیا آ رہا ہے؟ حرف حلقے میں سے عین آ رہا ہے تو ہم یہاں نون کو ظاہر کریں گے۔ من عین آنیۃ، کفوا احد، کفوا، واو پر 2 زبر ہے، تنوین ہے، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں حمزہ زبر ہے، حمزہ ہے، یہاں پر آپ کہیں گے یہ تو الف زبر ہے، نہیں، ہم نے سیکھا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پہ زبر یا زیر یا پیش ہوگا تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ کفوا احد، تو یہاں پہ تنوین کی آواز کو ہم ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ حمزہ زبر ہے۔ کفوا احد، فمن عفی، یہاں پر دیکھو فا زبر ف، میم نون زبر من، نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف حلقی میں سے عین ہے، اس لیے ہم نون کو ظاہر کریں گے۔ فمن عفی من اخیہ، نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ زبر نون کو ظاہر کریں گے۔ من اخیہ، من اذن، نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ ہے۔ من اذن کتاب حکیم، با پر دیکھیں 2 پیش ہے، تنوین ہے اور اگلا حرف ہا ہے تو یہاں پر ہم نون کو ظاہر کریں گے۔ کتاب حکیم، اب ہم ایسے ہی پڑھیں گے، آپ کو خود کو یہاں پہ نوٹس کرنا ہے۔ عذاب،
غلیظ، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کہاں پر ہم نے نون کو ظاہر کیا ہے، بن میں کیا ہے. حاسد اذا حسد، دن، دن میں ہم نے یہاں پر نون کو ظاہر کیا کیونکہ اس کا بعد جو ہے حمزہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو پریکٹس کریں، مشق کریں. پورا پیج ہم نے الحمدللہ سے پڑھا ہے ابھی. آپ ہمارے ساتھ ساتھ اس کو ریپیٹ کرتے جائیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. دوسروں سے بھی ضرور شیئر کریں تاکہ دیکھیے کوئی ایک بھی صحیح پڑھنے لگ جائے گا نا تو ہم کو اس کا ثواب جاریہ ملتا رہے گا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.